حسد، یہ بیماری اللہ نے لگائی ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ یہ بیماریاں خود بخود نہیں جاتی۔ جب تک یہ بیماریاں تیرے اندر ہیں، تیرا عبادتیں کرنا فضول ہے، ریاکاری ہے۔ فضول کیسے ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی تھی بی بی سکینہ، 4 سال عمر تھی ان کی اس وقت، دمشق کے ایک ڈارک سیل میں ان کو قید کیا گیا، اور وہ بچی ہر رات کو روتی تھی، ہر رات کو روتی تھی اور پوچھتی تھی میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں۔ 4 سال کی بچی ہر رات کو روتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، یہ پکارتی تھی۔ تو امام حسین کا کٹا ہوا سر لا کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہیں تیرے بابا۔ تو وہ جو 4 سال کی بچی تھی، تو اس نے بابا کے سر کے اوپر اپنا سر رکھا اور سو گئی، اور اس کے بعد اٹھی نہیں۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین کی سنت پر تو عمل کر لے کوئی، محمد رسول اللہ کی سنت تو بہت دور ہے۔ ان کے نواسی کی سنت پر ہی عمل کر کے دکھائے کوئی، کس کا اتنا جگر ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کیسے پیروکار ہیں؟ پھر کیسے پیروکار ہوئے؟ مرثیے گانا، سینہ کوبی کرنا، یہ تو آسان کام ہے۔ راہ حسین پر چلنا ہے حسین کی محبت، کردار حسین میں ڈھلنا ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہونا، ان کے کردار میں ڈھالنا ہے اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو۔ ورنہ مرثیے وغیرہ پڑھنا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، رونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کردار حسین میں اپنے کردار کو ثبت کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ جن سے محبت ہے ان کی طرح ہو جاؤ، جس دے نال میں نیوہ لگایا او دے ورگی ہوئی، جس سے مجھے میری تعلق اور نسبت قائم ہوئی میں اس جیسی ہو گئی۔ اور پھر ووکیبلری کے فرق نے تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ جن کو آج ہم خارجین کہہ کے نام لیتے ہیں، اپنے زمانے میں وہ خارجین نہیں، مسلمان کہلاتے تھے۔ کیونکہ جب 5000، اچھا مصیبت یہ تھی کہ جو آج کتابوں میں لکھا ہے کہ 10,000 خارجین مولا علی کے دور میں تھے، تو اب ہم نے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ وہ خارجین تھے۔ وہ 10,000 خارجین نہیں سمجھے جاتے تھے، 10,000 مسلمان علماء تھے۔ مولا علی سے محبت کرنے والے بھی جو ہے وہ مشکوک ہو گئے کہ آخر یہ مولا علی مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں۔ ان کے اپنے چاہنے والے مشکوک ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مولا یہ تو اپنے ہی مسلمان ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہیں۔ تو پھر مولا علی نے ان کو کہا آؤ، ان کی لاشوں کے قریب لے کے گئے، تلوار کی نوک سے ان کے مقام ناف کے اوپر جب رکھی تلوار، تو وہاں سے سور برآمد ہونے لگے، خنزیر۔ تب ان کو یقین آیا، ورنہ وہ وہی تبلیغ کرتے تھے مسجد زرار والی۔ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام، قرآن کافی ہے، نہ محمد کی ضرورت نہ علی کی ضرورت۔ ایسا ایک نعرہ پاکستان سے بھی لگا تھا۔ تو پھر آپ بتائیں کون ہے وہ؟ وہی ہے نا، وہ وہی ہے نا، کون؟ وہ بھی اس دور میں وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے صرف قرآن پڑھو، جس کا نام علی یا محمد ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن آ گیا بس پڑھو۔ اب آپ تو عام مسلمان تو یہ کہے گا ارے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ ان میں برائی کیا ہے؟ اسی طرح آج لوگ ہیں، سرکار کی تصویریں سب نے لگا رکھی ہیں اور سرکار کے مشن کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ کچھ سرکار کا نام لوٹ کے کھا رہے ہیں،
کسی نے مزار بنا کے گلہ رکھ دیا ہے چندہ جمع کرنے کا، اس لیے مزار پہ آنے کی تبلیغ کرتے ہیں تاکہ مزار پر آئے گا کچھ چندہ ڈال کے جائے گا۔ فوٹو سب نے لگایا ہوا ہے، سرکار کی فوٹو لگائی ہوئی، آپ سمجھیں گے ارے سرکار کا ماننے والا ہے۔ آج ہم ان کو خوارجین بولتے ہیں جو اس دور میں تھے، اس دور میں تو مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، تو کیسے حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ووکیبلری بدل گئی ہیں، اب ان کو خوارجین بولتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں جو خوارجین ہیں ان کو تو کوئی نہیں بولتا نا خوارجین، کیونکہ ووکیبلری کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے 300-400 سال بعد کوئی محبت کرنے والا اٹھے، تاریخ لکھے، کہے کہ بھئی یہ خوارجین تھے۔ رسول اللہ کے دور میں گروپ بن گیا اور اس نے مسجد زرار بنا لی تھی۔ اگر رسول اللہ کے دور میں نہ ہوتا تو مسجد زرار کا قرآن میں ذکر کہاں سے آتا؟ اگر مسجد زرار کا قرآن میں ذکر آیا ہے تو رسول اللہ کے دور میں ہی ہوا ہے نا، کیونکہ قرآن تو رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ کے دور میں ہوتے ہوئے مخالفین تھے، رسول اللہ کے دور میں۔ اب بتائیے سرکار معاف فرمائے، رسول اللہ نے کیا ان کا بگاڑا تھا جو کیوں ان کو پریشانی ہو گئی؟ رسول اللہ مسلمان رہتے ہوئے، ایک تو کافر ہے نا، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو پھر آپ کو رسول اللہ سے تکلیف ہے، دس ڈزنٹ میک سینس۔ رسول اللہ سے آپ کو کیا پرابلم ہو گیا؟ کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو رسول اللہ کا نہیں تھا، ایشو ان کی انانیت، ان کے نفس کا تھا کہ ہمیں محمد کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایشو ہے یونس الگوہر، یہ ہٹا دو۔ جس طرح باقی کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ، مسجد زرار بنا رہے ہیں، ہم بھی اسی طرح کریں گے، مسجد زرار بنائیں گے۔ ابھی جتنے خوارجین ہیں وہ سارے الرا ٹی وی کے، ایم ایف آئی کے چیزیں ہٹا کے اور سرکار کی ویڈیو لگا رہے ہیں لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے سرکار کو تو ہم مانتے ہیں، جس طرح وہ خوارجین تھے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کو تو مانو، محمد رسول اللہ سے کیا پرابلم ہے؟ ارادہ تو تھا نا جب مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کے گئے تھے، ایسے ہی تھوڑی کسی وجہ سے گئے تھے، ارادہ تو یہی تھا ان کا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل سجدہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جب تیرے معاملے میں ہم ایسا فیصلہ کر دیں جو تجھے منظور نہ ہو، اس کے باوجود تو اسے مان لے دل و جان سے، یہ ہے سجدے کی روح، اپنی انانیت کو جھکا دینا۔ ورنہ تو کہے گا لے جی میں حق پر ہوں، رسول اللہ نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک یہودی تھا، وہ مسلمان کا، اس کا جو ہے جاگیر کا جھگڑا تھا، مسلمان کہتا تھا میری ہے، یہودی کہتا تھا میری ہے۔ رسول اللہ کے پاس لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ جو یہودی ہے یہ جائیداد اس کی، اس کو دے دو۔ وہ مسلمان کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اس میں یہ بات جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اب ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ کہاں سے آئے گی؟ گاڈ تو ہے نہیں تیرے سامنے، تیرے سامنے گاڈ کس کے اندر ہے؟ مرشد میں۔ تو آپ کی ٹوٹل سبمیشن مرشد کے لیے ہو، یہ ہے اسلام پر عمل پیرا ہونا۔ اپنی نہ چلائے، جو مرشد نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے نا ٹوٹل سبمیشن، اردو میں کہتے ہیں سپردگی، اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر۔ اب مرشد کے سپرد کرنا کیا ہے کہ مرشد کی گود میں آ کے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، بلکہ وہ تمہاری زندگی کے فیصلے کرے، وہ کہے یہ غلط ہے تو تم اپنا دعویٰ واپس لو، مرشد نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، اور آگے سے آپ اگر بحث کریں نہیں، آپ نے اس کے حق میں فیصلے دے دیا، آپ نے اپنے ماننے والے کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، میں نہیں مانتا آپ کو، تو یہ ازلی جہنمی لوگ ہوتے ہیں۔ ہوتی انانیت ہے اور نام دیتے ہیں اس کو عزت کا کہ جی عزت کا عزت نہیں، انانیت ہے، یہ عزت نہیں۔ اور اللہ کا تو قانون ہے کہ وہ بندے کے آگے جھکائے گا، جو اس کا نمائندہ ہوگا اس کے آگے وہ تمہیں جھکائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بھئی
عزازیل جو تھا ابلیس، وہ تو چپے چپے پر سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. تو مزید اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ آدم کے آگے اس کو جھکائے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کی ماننا، اللہ کی بندگی کرنا، یہی مقصد ہے نا. وہ تو آلریڈی کر رہا تھا نا بھائی، تو اب اس کو آدم کے آگے کیوں جھکوایا؟ اللہ نے صرف اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرانا، جس کو وہ بٹھاتا ہے اس کے سامنے بھی جھکاتا ہے. اگر اس کے سامنے تو نہیں جھکے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میرے آگے جھکنا بھی تیرے منہ پہ دے ماروں گا میں. تو آلریڈی سجدہ کر رہا تھا اللہ کو جگہ جگہ. وہ آدم کے آگے کا نہیں جھکو، سب نے سجدہ کیا، سب جھک گئے. یہ اکڑ گیا جی میں تو. پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کس چیز نے تجھے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ تکبر. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا جھک جاؤ تو جھک جاؤ. چڑی خان، تجھے اللہ سے زیادہ پتا ہے کہ کون بہتر ہے؟ اس نے کہا ہے جھک جاؤ تو جھک جاؤ. یہی انسان کا تکبر، انسان کی انانیت اس کو مروا دیتی. اللہ نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ ام کنتا من الاعلین. اب یہ خاص بات پوچھ لی اللہ نے اس سے کہ بھئی تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے جو تو جھکے گا نہیں کسی کے آگے. تو عالین کو تو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے نا، اس لیے ان کو کہا ہے تم نہیں جھک سکتے کسی کے آگے. اس کو پوچھا کہ تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے، یو آر ون آف دی ایلیٹ ون، از دس واٹ یو تھنک آف یور سیلف؟ تو کہنے لگا قال انا خیر منہ. ہی سیڈ نو، آئی ایم بیٹر دین ہم. خلقتنی من نار، خلقتنی you created me with fire. وَخَلَقْتَهُ مِن طِين and you created him with clay. اپنی طرف سے اس نے پورا جو ہے دلیل بھرا جواب دیا کہ بھئی مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر. اب یہ تو بحث و مباحثہ ہے نا، اللہ کے ساتھ تکرار ہے نا. تکرار والی چیز تو ہے نہیں نا اللہ کے یہاں پہ. اللہ کہہ رہا ہے جھک جاؤ تو بھائی جھک جاؤ. اللہ کو سجدے کی تو بات ہی نہیں تھی. یہ اللہ کو تو وہ آلریڈی سجدہ کرتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اللہ کو سجدہ کرتا تھا چپے چپے پر، اس کو راندائے درگاہ کر دیا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ کے سجدے پہ تو اس کا انکار ہی نہیں تھا. تو جس کے دل میں نفاق ہوگا اس کو پرابلم یونس الگوہر سے ہوگا کہ میں اس کی کیوں مانوں، جس کے دل میں نفاق ہوگا. باقی یہ ہاں سرکار کو تو ہم مانتے ہیں بالکل، خدا کی عزت کی قسم سرکار گواہ ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے. دکھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو دروازہ ہے نا، وہ دروازہ جہاں سے ذات والے سرکار کی طرف جا سکتے ہیں، اس دروازے پر سرکار نے اس بندے کو بٹھایا ہے. اس طرح میری ذلت اور رسوائی کر کے گالیاں دے کے اپنا کیوں باطن ایمان تباہ اور برباد کر رہے ہیں؟ کیا ملے گا تمہیں سوائے ذلت اور رسوائی اور کفر کے؟ غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے ایک کوا گزرا، اس نے بیٹ کر دی تو آپ کا لباس جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. آپ رونے لگے. اوپر دیکھ کر کے آسمان کی طرف اس کو دیکھا، چیل کو، کوے کو، تو اس کی گردن کٹ کے گر گئی تو آپ رونے لگے. تو مریدین نے کہا کہ مردار جانور تھا، مر گیا، جانے دیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں چیل کی گردن کٹنے سے نہیں رو رہا ہوں. اس امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھ پر کیچڑ اچھالیں گے، بہتان لگائیں گے، اور ان کے ایمان کی گردن اسی طرح کٹ کے گرے گی جس طرح اس چیل کی گردن روتے. ایک دفعہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ خاص ہستیاں اس دنیا میں آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان خاص ہستیوں سے لوگوں کو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے. نقصان زیادہ کہ ان کے آداب ہیں.
ایک لفظ بھی غلط نکل گیا ایمان گیا. اس لیے یہ دور دور رہتے ہیں، لوگوں کو دور رکھتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے کسی کو، کہ جتنا قربت میں آئے گا، جتنا قریب آئے گا اتنا زیادہ سینسٹیو ادب ہو جائے گا. دور دور رکھتے ہیں، یار ٹھیک ہے تم بیٹھو کھانا کھاؤ، ابھی آتے ہیں، ابھی قریب نہیں آنے دے سکتے نا. اچھا، اب صوفی کے نزدیک حضور کا ادب کچھ اور ہے. جیسے مولانا روم کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے؟ مولانا روم نے یہ کہا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ 1000 بار مشک اور عنبر اور گلاب کے عرق سے اپنی زبان دھو ڈالوں، اس کے باوجود بھی میری زبان اتنی پاک نہیں ہے کہ حضور کا نام لے سکے. اور 1000 بار مشک و عنبر سے زبان کو دھونے کے بعد ایک دفعہ میری زبان سے اگر حضور کا نام نکل گیا تو کمال بے ادبی است، کمال کی بے ادبی ہوگی. اور کسی شاعر نے یہ کہا، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید ایجا. کہ آسمان کے نیچے زمین پر ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ جس کے آداب، جس کا پروٹوکول اور اس پروٹوکول کی سینسٹیوٹی عرش الہی سے بھی زیادہ سیویئر ہے. نفس میں گم کردمی آید جنید و بایزید ایجا. یہاں پر بایزید اور جنید جیسے ولی کامل اپنا سر جھکا کے آتے، حضور کی بارگاہ ایسی. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادراک جو ہے یہ ہونا شرط ہے نا. سرکار گوہر شاہی غیبت سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ذاکر کھڑا ہو کے فضائل گوہر شاہی بیان کرتا ہو. محمد رسول اللہ کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صحابی کھڑا ہو کے فضائل مصطفیٰ بیان کرتا ہو. یہ سب کچھ بعد میں ہوتا ہے. جب یہ بعد میں ہوتا ہے تو اس دور کے جو لوگ ہیں وہ ان آداب سے محروم ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کوئی کرتا ہوگا نا. اگر نہ کرتا تو کیوں کہتا کہ نہ کرو؟ اتنی دیر گزری ہے، میں نے کہا ہے کہ کوئی دروازے کی طرف نہ جائے، کوئی ہے ہی نہیں. دروازے میں مت کھڑے ہو، ہے ہی نہیں کوئی وہاں پر، کس کو کہوں گا میں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر. نہ اس طرح ان کو مخاطب کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تم مخاطب کر بعضکم لبعض. تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، یہ آداب سکھا رہا ہے نا. اور کیا کر رہا ہے یہ؟ آپ اس کو صرف تلاوت کرتے ہیں، آداب کہاں سیکھ رہے ہیں؟ صرف تلاوت کے کام آتی ہے آپ کی یہ بات. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض. نہ اس طرح ان کو مخاطب کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو ابے تبے سے یا یوں کر کے. کیونکہ وہاں لوگ جو ہے ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا، یا محمد کیف انت، اے محمد کہاں پر ہو تم. کسی نے سکھایا؟ کسی نے کہا ابے ایسا نہیں بولو؟ قوم ہی ایسی تھی، قوم ہی ایسی تھی. لوگ چپ کر کے بیٹھو، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی سمجھائے گا ان کو. قوم ہی ایسی تھی نا. تو اللہ کیا ہے، اللہ نے کہا اس طرح بات نہیں کرو حضور سے جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اور اگر کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب گئے، کچرا کنڈی میں گئے سب. وانتم لا تشعرون، یہ ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ شعور نہیں دیتا ہے کہ تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ان کو یہی سینس رہتا ہے، نہیں ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے، ہم تو جنت کے حقدار ہیں. اجی ہم نے اتنا مشن کیا، ہم نے اتنی ویڈیوز، ہم نے یہاں گئے، ہم نے وہاں ایکسپو لگایا، یہ سب ضائع گیا. ان تحبط اعمالکم، سب مٹ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ سکھا رہا ہے. اور کس طرح سکھا رہا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہیں یہ کہہ رہا ہے
مطلب کیا ہوا اس کا کہ اے مومنو لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ محمد رسول اللہ کے لیے استعمال نہ کرو. اتنا سمجھائے اللہ، اس کے بعد ادب قائم نہ ہو تو پھر جہنمی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے ڈونٹ یوز دس پرٹیکولر ورڈ فار مائی beloved، لا تقولوا رائنا، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے وقولوا انظرنا. یہاں تو بڑے رومانٹک موڈ میں ہے اللہ. یہ نہ کہو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیا کہو قولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے. کیا بات ہے، وقولوا انظرنا، ایسا کہو کہ ہم پر نظر فرمائے. پھر اس کے بعد کہتا ہے واسمعوا، پہلے ہی توجہ سے سنا کرو. تم سے غفلت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ نے کچھ کہا اور تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں توجہ سے نہیں سنا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں ان کو تو ہم دیکھ لیں گے. تو اللہ سکھا رہا ہے یہاں پر آداب. یہ قرآن کی آیت ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ قرآن کی آیت ہے نا. حدیث قرطاس کے وقت کیا ہوا؟ حضور کی طبیعت ناساز، کاغذ قلم دوات منگایا، نصیحت کر دوں تاکہ تم میں گمراہی نہ پھیلے. تلواریں نکلی، چیخو پکار ہوئی. جن کو تم صحابی کہتے ہو انہوں نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اعمال خارج جائیں گے. یہ مت کہو کہ فلاں یوں تھا فلاں یوں تھا. قرآن کو دیکھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب اس کی خلاف ورزی کرنے والا عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، یا کوئی اور کیوں نہ ہو. اگر یہ اللہ نے ہم کو قرآن اتارا ہے، یہ ہمارے لیے اس نے ایک قانون اتارا ہے، یہ مجھ پر لاگو ہوتا ہے تو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، تم پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ کیا ہمارے لیے لاگو اور ان کے لیے کہیں نہیں نہیں وہ تو صحابی ہیں. ارے بھائی ہم تو اب آئے ہیں، یہ قرآن سب سے پہلے تو ان پر لاگو ہوتا ہے. جب حضور نے قلم دوات منگوایا تو وہاں شور شرابہ تھا، تلواریں نکال لی. حضور کی حالت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، اور جب بہت زیادہ چیخو پکار وہاں پر ہوئی تو حضور نے فرمایا ان کو باہر نکال دو. ابن عباس جو تھے، وہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، ابن عباس تھے، وہ باہر نکل کے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر بن خطاب آج تو نے اسلام کو تباہ کر دیا، آج تو نے اسلام کو تباہ کر دیا. 3 دفعہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر آپ. ادب ہی نہیں. اسی طرح اب حضور کا ادب سکھانے کے لیے تو اللہ نے وحی نازل کر دی. اب سرکار گوہر شاہی کا ادب سکھانے کے لیے تو کوئی وحی نازل ہوئی نہیں. اور سرکار کی شخصیت اور سرکار کی جو یعنی حمیت ہے، سرکار کا جو مزاج ہے، وہ ایسا ہے نہیں کہ کسی کو کہیں کہ ادب سے بیٹھو. سرکار کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا ادب کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سرکار کا مزاج ہی نہیں ہے ایسا. اگر کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یار یہ نہ کرو، سرکار کی بارگاہ میں ادب ملوز خاطر رکھو، تو کہا یہ فتنہ پرست ہے، یہ اپنے آپ کو عاشق سمجھتا ہے، انہوں نے مشن کو تباہ کر دیا ہے. یہ سازشیں فطرتیں پھیلتی رہتی ہیں، ہر دور میں پھیلی ہیں. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں. سرکار گفتگو کرنے کے لیے ایک مجمع میں جا رہے ہیں، ہمارے حافظ ندیم صدیقی صاحب نے کیا کیا کہ وہاں پر صوفہ رکھوا دیا. تو جو دوسرے اور بڑے عہدیدار تھے انہوں نے ہٹا دیا صوفہ، کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا صوفہ، لوگ زمین پہ بیٹھیں گے، تم سرکار کو صوفے پہ بٹھا رہے ہو، ساری زندگی چٹائی پر بیٹھے ہیں، ابھی بھی چٹائی پر بیٹھ جائیں گے. یہ چیزیں تھیں نا، یہ چیزیں ہم سے تو برداشت نہیں ہوتی تھی. سرکار کے اوپر جب جھوٹے مقدمات بنوائے گئے تو مقدمے لڑ رہے تھے. سرکار کے اپنے گھرانے کے لوگ جہاں پر 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا تھا وہاں سرکار سے 5 لاکھ روپے لیتے تھے کہ سرکار 5 لاکھ چاہیے. ایک دفعہ میں نے کوٹری میں ہی تھا، میں
ایک دفعہ میں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور میں اپنی تربیت کے مطابق اس کی کھٹیا کھڑی کر دی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سرکار بہت دیر سے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، اب وہ دیر سے کھڑے کیسے رہے کہ جب سرکار تشریف لا رہے تھے نا تو کوئی بھاگ کر مجھے بتانے کے لیے آ رہے ہو سرکار آ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، لیکن سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا اس کو، چپ بولنے دو. قسم خدا کی سرکار نے اس کو کہا خاموش بولنے دو، صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے. اچھا، وہ جو سامنے جس کو میں گالیاں دے رہا تھا، جب اس نے کہا کہ سرکار دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، تب مجھے پتا چلا کہ سرکار بالکل ہی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تو جن لوگوں کو سرکار کی جیب لوٹتے کاٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ان کا ادب کیسے کریں گے؟ لوگوں نے یہی کیا، سرکار کے پاس آئے اور پیسہ مانگا. ہے کیا حقیر چیز لے کے جا رہا ہے اتنی عظیم ترین ذات سے، حقیر ترین شے لے کے جا رہا ہے عظیم ترین ذات سے. یہاں سے تو رب مل رہا ہے، تو رب کو ٹھکرا کے دنیا کا دھن لے رہا ہے. یہ پیسے کی کیا ویلیو ہے؟ اس نفس کی کیا ویلیو ہے؟ توہین ہے. اور پھر ہم نے دیکھا یہی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لوگ، پیسہ پیسہ پیسہ، دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، پیسہ نکالو پیسہ نکالو پیسہ نکالو. ہم دیتے ہیں، انسانی ہمدردی میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اس کو اپنا وتیرہ بنا لے، بےغرض بن جائے، تو پھر کس بات کا یارانہ ہے؟ اب کس بات کی دوستی، کس بات کی حیا، کس بات کی شرم ہے؟ لوگ دیکھتے تھے کہ حضور نے 3 دن کا فاقہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود حضور سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. یہ سینس لیسنس نہیں ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہوتا کہ خوشحالی آئے تو خود دعا نہ کر لیتے کہ یا اے اللہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا میں نے. جن کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ اس ذات کے آگے کہیں کہ میرے حالات خراب ہیں، میرے لیے دعا کریں. سب سے پہلا جرم اس میں کیا ہوا؟ آپ نے ادائے مصطفیٰ کو جھٹلا دیا کہ جو آپ عمل کر کے دکھا رہے ہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، میرے لیے آسانیاں دو، میرے لیے آسانیاں پیدا کرو، ورنہ میں تمہارے اسلام کو نہیں مانوں گا. میری زندگی میں آسانیاں لے کے آؤ، ورنہ میں تمہاری تعلیم کو جھٹلا دوں گا. یہ عملی طور پر ہے. تو یہ کربلا جیسے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کربلا تو کربلا ہے یار. جو کچھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قسم خدا کی کچھ نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا. ایک یہودی عورت نے دعوت پکائی ہے اور حضور صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم کھانا نہیں کھانا. تو وہاں گئے ہیں، کسی نے کھانا حضور کے کہنے پر نہیں کھایا، حضور نے کھایا. پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہے، یہ میں گمراہ ہوں، لیکن مجھے خیال یہ آتا ہے جب رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا، میں اکیلا کھاؤں گا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کہ یا رسول اللہ اب ہم نہیں کھائیں گے تو آپ کیوں کھائیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم سب چڑیا ہو، پاگل ہو؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا، اکیلا میں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جی. صرف حضور نے کھایا اور کسی نے نہیں کھایا، اس میں زہر تھا. یہ ہے نا روایتوں میں واقع. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے. ایک ذہن کے اندر ایک بات تو آتی، تجسس تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی حضور ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں کھائے گا، میں اکیلا کھاؤں گا. کیوں نہیں پوچھا یار؟ پرواہ نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے. یہ رات بھر دیکھو یار، سب سے بڑی بات تو یہ ہے یار کا پردہ رہے تو بہتر ہے نا. پردہ رکھنا بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے
جہاں پردہ رکھنے سے نفرت ہو جاتی ہے. جب پردہ رکھنے سے نفرت ہو جاتی ہے تو زبان جو ہے نا سچ اگلتی ہے زہر کی طرح. حدیثوں میں لکھا ہے رات رات بھر حضور قیام کی حالت میں کھڑے رہتے تھے, اور رات رات بھر قیام کی حالت میں کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا, سوزش آ جاتی تھی. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ مزمل میں منع کیا کہ بھئی آپ جو ہے اتنی رات رات کیوں کھڑے رہتے ہیں, تھوڑا سا آرام بھی کیا کریں. رات رات بھر جو کھڑے ہوئے ہیں عبادت میں, وہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ عورتیں دماغ چاٹتی ہیں. یہ بیوی لے کے کچھ اور بات کر رہی ہے, پھر وہ آ رہی ہے, پھر یہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. یہ یوں سمجھ لو کہ یہ ایک اسکیپ روٹ تھا کہ میں کھڑا رہتا ہوں تاکہ ان کی بک بک سے بچ جاؤں. ورنہ اللہ نے کہا ہے یار کہ کم کر دو وقت, اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. سورہ مزمل میں آیا ہے نا. تو حضور کے ساتھ کم ہوئی ہیں سازشیں. اور پھر عورت ایک ایسی چیز ہے, اگر ایک دفعہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض آ جائے کوئی نہیں نکال سکتا. جب وہ حضور کو بی بی عائشہ تنگ کرتی تھی, اب وہ جو حجرے تھے سرکنڈے کے سے بنے ہوئے, ساؤنڈ پروف تو نہیں تھے, وہ تھے کیا, بوری کا ٹاٹ دروازے کی جگہ لٹکا رہتا ہوگا. ٹاٹ سمجھتے ہیں نا, دروازے کہاں ہوتے ہوں گے, ٹاٹ لٹکا. آج بھی آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیں, وہ دروازے وغیرہ نہیں ہوتے گھروں کے, ہوتے ہیں کیا؟ جو کچھ بھی حجرے میں ہو رہی ہیں باتیں وہ ساری باہر جا رہی ہیں, سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. بدتمیزی کر رہی تھی حضور کے ساتھ, مولا علی سے برداشت نہیں ہوا. مولا علی نے جا کے, اچھا اب مولا علی جو ہیں وہ تو مولا علی ہیں, وہ ہمارے زمانے کے ہماری قوم کی طرح تو ہے نہیں نا, وہ ان کی تو تنیت ہی پاک ہے. انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ بی بی عائشہ چلے جائیں, اکیلے میں کوئی بات حضور کو میں کہوں, ان کے سامنے ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس عورت کو طلاق دے دیں. کیونکہ بھائی بھی تو تھے نا, چچا زاد تھے نا. جب اتنا دیکھا کہ بھئی اتنا یہ بدمزگی ہو رہی ہے, اس وقت سے امی جان کے قلب میں مبارک میں بغض علی آ گیا. اس وقت سے لے بھائی اب دیکھ میں کیا کرتی. لہذا دین کو تباہ تو کر دیا. آپ لوگوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ تو حقائق ہیں. کتنی تنگ ہوں گی بی بی فاطمہ جو انہوں نے مولا علی کو کہا. لفظ جو استعمال کیے وہ میں بتا دیتا ہوں. بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ کسی غیر کو میرے جنازے میں نہ بلانا. نام نہیں لیا, کسی غیر کو, صرف ان کو بلانا جو ہمارے چاہنے والے ہیں, صرف ان کو بلانا جن کو ہم سے محبت ہے, کسی غیر کو نہ بلانا. غیر کا مطلب یہ تھا کہ جن کی اندر سے رسول اللہ سے نسبت نہیں ہے وہ غیر ہیں. ہم تو علی والے ہیں, گوہر والے ہیں, ہم تو ان کی جوتیوں کے غلام ہیں. ہمارا جینا مرنا تو علی کے ساتھ ہے, گوہر کے ساتھ ہے, پنجتن پاک کے ساتھ ہے. جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. Amra TV, the place to connect with God.